جب غزہ میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو یہی کیلیفورنیا میں بھی ان کے سپورٹرز موجود ہیں جو سٹرائک کرتے ہیں اور غزہ کے حق میں باہر نکلتے ہیں۔ اور السلام علیکم، میرا نام ہے وقاص احمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے بارے میں سوچتے ہی ہمارے ذہن میں جو پہلی ایگزامپل آتی ہے وہ کیلیفورنیا میں لگی آگ ہے۔ موسٹلی پیپل یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر یا کسی بھی قوم پر جب کوئی برا وقت آتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے یا اس نے کچھ ایسا کام ضرور کیا جو اللہ تعالیٰ اس کو اس قسم کا عذاب دے رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے آسانی دے، تو اس مشکل سچویشن میں ہمیں انسانیت کے ناطے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ اقدامات اگر ہم نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اتنی ہمدردی ان سے جتا لیں کہ ان میں ایک حوصلہ پیدا ہو جائے اس مشکل وقت کو فیس کرنے کا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے اور وہ اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا، ایک آزمائش تھی کہ وہ سپر پاور ہونے کے باوجود بھی اس آگ پر قابو نہیں پا سکے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں انسانیت کے ناطے ایک ایسا مہذب طریقہ اپنانا چاہیے، ایسے طنز نہیں کرنا چاہیے کسی پر کہ نیگیٹو میسیج جائے۔ ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو ہو کے سوچنا چاہیے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں بے شک وہ نان مسلم ہیں یا انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، لیکن اب 100 میں سے 100 لوگ بے ایمان اور دھوکے باز اور اس طرح کسی کا حق کھانے والے نہیں ہوتے۔ بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں اور ان کا جو حقوق ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، ان کو بھی اچھے سے فالو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے قدم یہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم اگر ایک برا کام کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے برے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، سارے برے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کو ملوث خاطر لاتے ہیں، تو ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح کیلیفورنیا میں آگ لگی، بالکل لگی، لیکن ہم اس پہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ان پہ ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے ان کو، یا ان کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے آسانیاں دے، لیکن ہم ججمنٹ کرنے والے نہیں ہوتے، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم پر بھی کبھی بھی مصیبت آ سکتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی عذاب آ سکتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اسی طرح کیلیفورنیا میں، پاکستان میں بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پچھلے سالوں میں فلڈ آیا تھا، تو کیلیفورنیا کی ہی ایک ایکٹیوسٹ تھی جو پاکستان آئی تھی اور جہاں کے لوگوں کے ساتھ آ کے انہوں نے انٹریکٹ کیا تھا اور جو مصیبت میں تھے ان کی ہیلپ کی تھی۔ تو اس طرح سارے لوگ برے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، تو اس میں ہم سب لوگوں کو برا نہیں کہیں گے، صرف ان لوگوں تک، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اگر کوئی برا ہے تو ہم اس پہ کوئی سزا دینے والے نہیں ہوتے، یا ہم ایسے ایزیوم نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے اس طرح کیا تھا تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ ہے کچھ کرنے کا، اپنی سوچ کو بدلنے کا، اور ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جو اس آگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور جن کے گھر، جن کے جنگلات، جن کی زمینیں اس آگ میں تہس نہس ہو گئی ہیں، جل کر راکھ ہو گئی ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ ایسے سٹیپ اٹھانے چاہیے، یا ایٹ لیسٹ ہمیں انسانیت کے ناطے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جن سرکمسٹانسز میں ہیں وہاں آپ اور میں نہیں ہیں، یہ مشکل وہ اکیلے فیس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جب غزہ میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو یہی کیلیفورنیا میں بھی ان کے سپورٹرز موجود ہیں جو سٹرائک کرتے ہیں اور غزہ کے حق میں باہر نکلتے ہیں اور ان کے حق میں ہی سپورٹ مانگتے ہیں تاکہ جو غزہ میں ظلم ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو انسانیت کے ناطے میرا پوزیٹیو میسیج بھی آپ سب کے لیے یہی ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جس کا ان کو بینیفٹ ہو سکے، اور یہی ہمارے لیے ایک کامیابی بھی ہوگی۔ تو میں بھی آپ سے یہ امید رکھتا ہوں، ایک پوزیٹیو میسیج کی، ایک پوزیٹیو تھنکنگ کی، کہ ہم ان لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ اقدامات اٹھائیں۔ اگر اقدامات نہیں اٹھا سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ ہمدردی دیں، ان کو حوصلہ افزائی دیں تاکہ وہ اس مشکل وقت میں اپنے قدم جما سکیں۔